بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی سامعین، پروگرام نقطہ نظر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آج بات کریں گے قومی سلامتی کمیٹی کے ہونے والے وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت اجلاس کے حوالے سے۔ اجلاس میں واضح کیا گیا کہ ممبئی حملوں کے مقدمہ مکمل ہونے میں تاخیر کا ذمہ دار پاکستان نہیں بلکہ بھارت ہے، اور ان الزامات کو مسترد کیا اور اس بے بنیاد دعووں کی بھی مذمت کی جو گزشتہ روز ڈان میں شائع ہونے والا متفقہ طور پر غلط اور گمراہ کن قرار دیا گیا تھا۔ سامعین، اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، پروگرام نقطہ نظر میں خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، بمبئی حملوں کا جو مقدمہ ہے اس کو مکمل کرنے میں یقیناً جو تاخیر ہے وہ بھارت کی طرف سے، کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ، اور پھر بغیر کسی ٹرائل کے اور بغیر کسی ثبوتوں کے انہوں نے جب اجمل قصاب کو پھانسی دی تو بنیادی طور پر اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہی تھا کہ اجمل قصاب انہی کا بندہ تھا اور وہ کچھ راز فاش کر سکتا تھا، لہذا انہوں نے اسے راستے سے ہٹا دیا۔ کیا کہیں گے؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ تو معاملہ بہت ہی پیچیدہ تھا، اس لیے کہ ہندوستان الزام پہ الزام پاکستان پہ لگا رہا تھا اور لگاتا جا رہا ہے ابھی بھی، اور پھر ساری دنیا میں جس قسم کا ماحول بنا ہوا ہے اور پاکستان کے اوپر جس قسم کے پریشرز ہیں، تو اس میں بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ جو پاکستان کے ادارے ہیں اور جو مستقل ادارے ہیں ان کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے، ان کے اوپر کوئی الزام نہ لگے۔ اس لیے کہ فرق تو آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جو ادارے ہیں وہ ملکوں میں جو خاص طور پہ آئینی ادارے ہیں، دوسرے ادارے بھی جو آئین کے اندر تو نہیں لکھے ہوئے لیکن ان کے بغیر آئینی ادارے بھی کام نہیں کر پاتے، تو اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے، اور جس سے یہ تاثر نہ ملے کہ ہمارے جو مخالف اور بلکہ دشمن ہیں، ہندوستان تو سیدھا دشمن، انہوں نے دشمنی کا، اس کے باوجود کہ پاکستان بہت کوشش اس نے کی کہ بات چیت کے دروازے کھولے جائیں، لیکن ان کا مودی کا ایک خاص قسم کا سٹینس ہے اور وہ اس کے یہ زیادہ دیر یہ دور نہیں ہوگا جب تک مودی سرکار موجود ہے۔ اوپر سے امریکہ کا بھی پاکستان کے اوپر بہت پریشر ہے، گرے ایریا میں پاکستان کو ڈالا گیا یہی دہشت گردی، یہ الزام دے کر کہ پاکستان سنجیدہ نہیں ہے جو فائنینسز دہشت گردوں کے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں جو حقائق ہے، زمینی حقائق، اس کے خلاف ہیں، اس لیے کہ زمینی حقائق یہ ہے کہ کوئی اور، میں جسے نہیں کہ میں پاکستانی ہوں یہ بات کر رہا ہوں، کوئی اور ملک بھی ہوتا جس طرح سوات میں دہشت گردی ختم کی گئی، جس طرح فاٹا میں جہاں پہ ازبیک، تاجک اور چچنیا، جس طرح کہاں سے امریکن یہ جو بڑے ہارڈنٹ ہوتے ہیں یہ پکڑ کے لے آئے تھے افغانستان، جب روسی افغانستان میں تھے، اور پھر ان کو ایسے ہی چھوڑ کے خود یہ عراق کی طرف چلے گئے اور وہ پاکستان کو مصیبت پڑ گئی، لیکن پاکستان کی فوج نے جس طریقے سے ان کو ڈسلوج کیا، یہ مطلب دیکھیے ایک مس بنی ہوئی تھی کہ فاٹا کے علاقے میں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، انگریزوں نے جانے کی کوشش کی، وہ ناکام ہوئے، پھر روس والے افغانستان میں ناکام ہوئے، جو وہی قبائلی اسی قسم کے ہیں جو ہمارے فاٹا میں ہیں، اور پھر امریکن ناکام ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان کی فوج نے وہاں پہ کافی ان کا محنت سے اور بڑی قربانیاں دے کے ہزاروں اپنے شہید کروا کے سپاہی، تو انہوں نے وہاں سے وہ ان کو باہر نکالا، اور اب جہاں پہ یہ پوزیشن آ گئی ہے کہ وہاں پہ سویلین حکومت قائم ہو سکتی ہے، تو یہ ساری ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اس بیک گراؤنڈ میں جب یہ چیز آ جاتی ہے بیچ میں، اور یہ ایک تاثر کیا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو ایک ادارہ ہے بہت اہم، وہ اپنے طریقے سے کچھ کر رہا ہے اور سویلین حکومت کچھ اور کر رہی ہے، تو یہ پھر ہمارے دشمن اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ فائدہ اٹھا کر ہم ان کو موقع دیتے ہیں تو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اگر ہم ان کو موقع نہ دیں تو پھر ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ ساری بحثیت قوم ہمیں چاہیے، ہمارے دیکھیے اپنے ہم خود سارے پاکستانی ہیں، میرے کسی کے ساتھ بھی اختلاف ہو سکتے ہیں، میں کسی سے پالیسی سے بھی وپر ہٹ کے اپنا نقطہ نظر رکھ سکتا ہوں، لیکن یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے کسی دائرے میں، یعنی کوئی لائنیں ہوتی ہیں تو آپ ڈرا کرتے ہیں اور پھر ان کے اندر رہ کے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ جی آپ کی پالیسی میں پسند نہیں۔ دوسری بات ہے کہ جو ادارے ہیں یہ فرد ان کے اور چیز ہے، ادارہ اور چیز ہے، اگر ایک فرد کی ہمیں پالیسی نہیں پسند تو یا اس نے خاص موقع پہ خاص پالیسی اختیار کی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سارے ادارے کو ہی
بدنام کر دیں اور سارے ادارے کو بھی ہم اس طرح کر دیں کہ مفلوج ہو جائے. اس سے پاکستان کے جو اپنا اسٹیٹ ہوڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں اور جو قومیت ہے ہماری اس کے اوپر زخم پہنچتی ہے. کیونکہ دشمن یہ نہیں دیکھے گا کہ کس ادارے نے کیا کیا تو کیا نہیں کیا. وہ پھر جب وہ اپنی کارروائی کرتے ہیں یا اپنے طریقے سے وہ دنیا میں جس طرح پاکستان کو اسکویز کر رہے ہیں تو پھر ساری قوم ہی اسکویز ہو جاتی ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ جو ہمارے سیاست میں رہے ہیں لوگ اور جو دوسرے اہم عہدوں پہ رہے ہیں ان کو کافی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ریڈ لائن بالکل کراس کرنی نہیں چاہیے. جو اپنے ان کے ذاتی کوئی مسئلے ہیں اور اختلاف ہیں وہ بجا ہیں, وہ اپنی جگہ پہ ہیں, اس کو وہ ایک طریقے کے ساتھ بیان کریں, نہ کہ آپ اداروں کو اس طرح بدنام کرنا شروع کریں کہ دشمن جو ہے اسے بھرپور فائدہ اٹھائے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اسی پاکستان کی فوج نے قربانی دی ہے اور جتنا انہوں نے ایک مشکل دشمن کو وہاں سے نکالا ہے, یہ تو بالکل ان کی تعریف کرنی چاہیے. جہاں پہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ ماضی میں ہوتی رہیں تماشا وغیرہ لگتے رہے وہ ہم اختلاف کر سکتے ہیں, انڈیویجول کے ساتھ کر سکتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے ادارے کو ہم اس طرح پیش کریں جس طرح سے وہ دشمن پیش کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب, جب کیس چلتا ہے تو کیس کے حوالے سے جب ثبوت ہوتے ہیں تو اسے پیش کیا جاتا ہے, جیسے استعمال ہونے والے ہتھیار ہوں, گولیوں کے خول ہوں, کشتی ہو, حملہ آور کے فون ہوں, لیکن یہ تمام ثبوت جب آپ شیئر نہیں کریں گے اور پھر آپ الزام لگائیں گے کہ جناب مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو رہا, تو مقدمے کا فیصلہ تو ثبوتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے, ثبوت پیش کیے جائیں. ڈاکٹر صاحب میں جانتا ہوں کہ ہماری کچھ لمٹس ہیں, میری بھی اور آپ کی بھی, لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا, وہ آپ نے بالکل صحیح کہا, وہ انہوں نے ثبوت نہیں دیے, انہوں نے پیشی کیا, لیکن جب ہمارے اپنے ہی لوگ جو ذمہ دار عہدوں پہ رہے ہیں وہ اٹھ کر وہی بات کریں جو وہ کر رہے ہیں, تو بتائیے وہ کیس کہاں گیا؟ وہ تو کیس ہم نے خود ہی کمزور کر دیا. تو بہرحال وہ آپ کا صحیح ہے, میں اس پہ بھی زور ہمیں زیادہ دینا چاہیے کہ انہوں نے وہ نہیں کیا, انہوں نے کیس کو آگے نہیں چلنے دیا, انہوں نے پاکستان کی جو تشویشی جو تھی انویسٹیگیشن وہ بھی نہیں کرنی دی. لیکن جب ہمارے اپنے بندے کہنا شروع کر دیں, جو فیصلہ کرنے والے ادارے ہیں کہ ہاں جی نہیں یہ ہوا تھا, اور وہی زبان بولے جو ہندوستان بول رہا ہے, میرا خیال ہے یہ سمجھانا چاہیے ان کو کہ ایسے نہ کریں, لائنیں نہ کراس کریں, کیونکہ پھر آپ ہندوستان کا جو موقف ہے اس کو تقویت دے رہے ہیں, اور جو ہمارا کیس ہے جو کہ صحیح ہے ہمارا, اس کو آپ کمزور کر رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب کہ آپ نے اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر ہمارے پروگرام میں پیش کیا, جو اس حوالے سے اپنا موقف جو ہے وہ پیش کر رہے تھے.